اسباب کی بحث تھی اور آخر میں کیا لکھوایا تھا ہم نے؟ مولا کا اس کی تقریر کی تھی نا، آلو والا اور لومت ان کا لومت نسب ہے. ہاں، اس کا اصلی دلیل لکھوائی تھی بھائی، جیسے باب ولد کا کی تخلیق کا ایجاد کا سبب بنتا ہے، تو یہ مولا عطا کا اپنے غلام کو جب آزاد کرتا ہے تو اس کی زندگی کا سبب بنتا ہے. عتق آزادی ہے اور رقیت رقیق ہونا یہ موت ہے. لکھیں موتک جب فوت ہوگا، موتک آزاد شدہ غلام جب فوت ہوگا، اگر موتک زندہ ہے تو اور موتک کی نسبی اور وارث نہیں ہے، نسبی وارث نہیں ہے، اور موتک کے نسبی وارث جو اسبات سے ہیں نہیں ہیں. تو موتک کی غلام کی موتک کی وراثت موتک کو ملے گی. موتک یعنی غلام کی وراثت موتک یعنی مولا کو ملے گی. اور اگر موتک بھی نہیں ہے مولا رتا کا بھی کہتے ہیں اس کو، موتک بھی کہتے ہیں، متعدد لفظ اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو. اگر موتک نہیں ہے یعنی موتک سے پہلے مر چکا ہے تو پھر موتک کے اسباب یعنی بیٹے بیٹوں کے بیٹے یا اسی طرح موتک کا باپ زندہ ہے یا باپ کا باپ یا بھائی یا چچے، موتک کے چچے حسب ترتیب مذکورہ وارث بنیں گے. حسب ترتیب مذکورہ ذکر کردہ جو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں
اسباب کے 4 قسم ذکر کیے تھے، اسباب نفسی کے۔ موتق کی وراثت میں موتق کی عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ موتق کی جگہ غلام لکھ لو۔ موتق کی وراثت میں مولا کی اور موتق کی خواتین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لکھ لیا؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس للنساء من الولاء الا ما اعتقن، لیس للنساء من الولاء الا ما اعتقن۔ الا ما اعتقن، اعتق یعطے کو عین کے ساتھ، الا ما اعتقن، یہ پہلا جملہ ہے۔ او آتق من آتقنا، او آتق ما آتقنا، جی من آتقنا، او آتق من آتقنا، عین آتی ہے اس میں۔ او کاتبنا کاتبنا، او کاتبنا، او کاتب من کاتبنا، لکھا؟ او دبرنا، او دبر من دبرنا، بنا تمہارے پاس یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر؟ لڑکیوں سے پوچھ رہا ہوں، نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کتاب دی نہیں تھی آپ لوگوں نے؟ سراجی دی تھی نا؟ سراجی کہاں گئی تمہارے پاس؟ یار کمال کی بات ہے۔ ادھر ناظم صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ اس کو
کو بلاؤ تھوڑا دکھا. اور دبر من دبرنا. اچھا یہ حدیث میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ادھر سے لے لو، ادھر اس کو آگے پیچھے کرو. یہ میرا آئی پیڈ ہے، اس کے اوپر دیکھو لکھی ہوئی ہے، میں اشارہ دے دیتا ہوں. یاد رکھیے لڑکیوں کے پاس کوئی سراجی نہیں ہے، کب سے وہ پڑھ رہی ہیں، کہتی ہیں ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. ادھر ہے کوئی سراجی مکتبہ میں؟ تم لوگوں کے پاس ہیں سراجی؟ اپنی لی ہے یار پہ کو نا کتابیں تو مدرسے کہا کہ مدرسہ دے گا نا. بنات کو دو. یہ پیڈ کے اوپر نظر آیا تمہیں حدیث؟ ہاں یہ 000 پر کھلتا ہے، اگر بند ہو جائے تو اس کا کوڈ ہے. یہ حدیث اس لیے میں دکھا رہا ہوں کہ پچھلے سالوں میں نے دیکھا علم میراث کے امتحان کے پرچے میں یہی حدیث لکھی ہوئی تھی اور اس کو حل کرنے کا حکم تھا، اور یہ بہت مشکل حدیث ہے، عام بندے کو سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ میں انہیں اعتراض بھی کیا تھا. میں کہا پرچے بنانے والی جو کمیٹی ہے ہماری تنظیم المدارس کی، ان کو چاہیے کہ آسان سوال لکھیں. یہ تو بڑا مشکل ہے علم میراث میں. تو اس لیے میں دل میں یہ آیا کہ اس کو میں پڑھا دوں. 2 صورتیں ہیں، آج ساری پڑھا دیں یا آدھی آج پڑھا دیں اور آدھی پھر آخر میں مشکل مقام جو رہ جائیں گے وہ بعد میں پڑھا دیں گے. کچھ مشکل مقام بھی ہیں جیسے باب الرد ہے، لکھ لیا ہوگا کاتبنا اور کاتب من کاتبنا اور دبرنا اور دبر من دبرنا. لکھ لیا خواتین نے؟ لکھ لیا. آگے لکھو اور جرا اور جرا ولا موتا کے ہننا اور جرا ولا موتا کے ہننا. اور جرا ولا موتا کے ہننا اور موتا کے ہننا. اس میں دیکھیں اس حدیث پاک میں آزاد شدہ غلام یا آزاد شدہ کنیز کی وراثت کا حکم ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلا کا معنی وراثت لے لو کہ آزاد شدہ غلام یا آزاد شدہ کنیز کے پاس اگر مال جمع ہو جائے تو عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے.
عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ آئی پیڈ ان کو دے دو، اپنے پاس رکھیں، آگے تھوڑا پڑھیں گی، پڑھتے رہیں گے، دیکھتے ہیں. یہ اوپر کتاب کا متن ہے، نیچے شرح ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ کتاب ہے، سراجی ہے یہ بھی. ایک اور آئی پیڈ ہے ہمارے پاس، اگر وہ تو گھر میں رہ گیا، ورنہ سراجی نہیں ہے تو ان کو دے دیں گے. اب اس کے اندر جو دو آدھی حدیث، یوں سمجھے آدھی حدیث آسان ہے اور آدھی مشکل ہے. لیسا للنساء من الولاء الا ما آتاکن. ترجمہ آپ دیکھ رہے ہو کہ وراثت، عبد کی وراثت کو ولا کہتے ہیں. سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ جو آزاد شدہ غلام یا آزاد شدہ کنیز کی وراثت میں عورتوں کا حصہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، پابندی لگا دی. لیکن استثناء الا ما آتقنا، مگر اس غلام یا کنیز کی وراثت عورتوں کو ملے گی جس غلام یا کنیز کو خود عورتوں نے آزاد کیا. خود عورتوں نے آزاد کیا. خود عورتوں نے آزاد کیا. اس کی ایک مثال اور بلکہ واقعہ قصہ میں بتا چکا ہوں. یاد ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے. حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ. اب ان کو نام یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں، ذہن میں بات نہیں. ابھی تو کتاب آدمی پڑھی. حضرت عائشہ صدیقہ نے بدر کتابت دے کر خرید لیا، پھر آزاد کر دیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ موتق ہیں، مولا الطاقہ ہیں، اور ان کی غلام حضرت بریرہ کنیز یہ موتقہ ہیں. اب اگر حضرت بریرہ آزاد ہونے کے بعد جب تک یہ کنیز مملوک رہے یہ کام نہیں کر سکتی، نہ تجارت کر سکتی ہے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ مولا کی خدمت کرے. آزاد ہونے کے بعد وہ کاروبار کر سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے، دوسرے کام کر سکتی ہے، مزدوری کر سکتی ہے، گھروں میں جا کر کام کرے اور پیسے دے، یہ سارے کام کر سکتی ہے. لیکن آزاد ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ غلام کر سکتا ہے، نہ حتیٰ کہ شادی بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ میں نے بتائی تھی، قلت وہی کفر ہے. کافر تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور بنا دیا. اگر جو شکل انسانوں کی ہے لیکن جانور کی طرح ان کے ساتھ رویہ ہوگا. تو جن عورتوں نے غلاموں کو آزاد کیا، اگر وہ غلام مر جائیں، آزاد شدہ غلام، تو ان کی وراثت عورتوں کو ملے گی. کون سی عورت کو ملے گی؟ جس نے آزاد کیا. یہ پہلا جملہ ہے جو اس حدیث کا الا ما اعتقنا. دیکھا؟ اس کا دوسرا جملہ ہے او آتک من آتقنا، یہ دوسرا جملہ ہے.
یا من آتاکنا کو جس نے آزاد کیا، یعنی من آتاکنا سے مراد عورتیں، جن عورتوں نے آزاد کیا، آزاد کرنے والے غلام نے پھر آگے کسی کو آزاد کیا. آتک من آتکنا، جس کو آزاد کیا اس آزاد کردہ غلام نے یا آزاد کردہ کنیز نے کسی اور کو آگے آزاد کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے. اب اس کی مثال لکھ لیں. مثلا ہندا عورت کا نام لکھ لیں ہندا. ہندا نے زید کو آزاد کیا. زید غلام تھا. زید آزاد ہونے کے بعد زید نے کاروبار کیا. اور اس کاروبار میں اس نے عبد خریدا جس کا نام عمر تھا. جس کا نام عمر تھا. عمر تھا. زید نے پھر عمر کو آزاد کر دیا. زید نے پھر عمر کو آزاد کر دیا. لکھا. ہندا خاتون تھی. اس کا غلام تھا زید. اس کو آزاد کیا. آزاد کردہ غلام کاروبار کر سکتا ہے. اس نے کاروبار کیا. اس نے ایک اور عبد خریدا جس کا نام عمر تھا. کنیز بھی خرید سکتا ہے وہ، لیکن میں نے مثال دی عمر کی. عمر کو آزاد کیا. اب عمر کے فوت ہونے سے پہلے اس کا مولا زید فوت ہو گیا. جو آخری غلام ہے عمر، اس کا مولا تھا زید. اب زید نہیں رہا. جو فوت ہو جائے تو وہ تو وارث نہیں ہوتا. کودل مورث فوت ہو جائے کوئی شخص تو وہ وارث نہیں ہوتا. اب عمر فوت ہو رہا ہے. زید کی موت کے بعد عمر فوت ہوا ہے. اب اس کا نسبی کوئی وارث نہیں ہے، تو عمر کی وراثت کس کو ملے گی؟ ہندا کو ملے گی. عمر کی وراثت یہ ہے من آتا کا من آتکنا. لکھا. دوسرا جملہ اس حدیث پاک کا او کاتبنا، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. پتہ نہیں صیغے تمہیں آتے ہیں نہیں آتے. اس کا چارجر اوپر رہ گیا ہے. او کاتبنا، او کاتب من کاتبنا، یہ ہے. عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا غلام کی وراثت سے مگر
جس کو عورتوں نے مکاتب بنایا. مکاتب کون ہوتا ہے آپ کے علم میں ہوگا؟ ہاں ہاں، جو غلام پیسے دے کر آزاد ہو، مولا کہے کہ ٹھیک ہے اتنے پیسے، جب تک وہ پیسے کا ایک درہم بھی باقی رہے گا وہ آزاد نہیں بنے گا. جب سارے پیسے دے دے گا مولا کو تو وہ مکاتب کہلائے گا اور وہ آزاد ہو جائے گا. اس کو کاروبار کرنے کی، بدل کتابت کے لیے حج جمع کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ مکاتب ہوتا ہے. اور صحابہ کرام نے کئی کام مکاتب کیے تھے. تو اب ایک خاتون ہے، وہی لکھ لو ہندا، اس نے زید کو مکاتب بنایا. زید کو مکاتب بنایا. زید اس کا غلام تھا، اس نے اس کو مکاتب بنایا. تو زید کی وراثت ہندا کو ملے گی. شرط وہی ہے، اس کے اپنے ذاتی رشتہ دار نہیں ہیں، اسباب. دوسرا جملہ اسی کتابت کا یہ ہے، اور کاتب من کاتبنا، کہ مکاتب نے آگے مکاتب بنایا. مکاتب کا مکاتب، مکاتب پہلے مر گیا اور مکاتب کا مکاتب بعد میں فوت ہوا تو ہندا کو اس کا بھی وارث مانا جائے گا. ہندا اس کی وراثت لے لے گی. اس صحابہ کرام کے دور میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ غلامی کا جو کاروبار تھا یہ بہت عروج پر تھا. پہلے بھی تھا لیکن بہت زیادہ جہاد ہوئے اور جہاد میں پھر جو خواتین گرفتار ہوئیں، مرد گرفتار ہوئے، ان کو غلام بنایا گیا اور کنیزیں بنائی گئیں اور پھر مجاہدین میں تقسیم کی گئی ہیں. اس لیے حدیثیں بھی اس قسم کی آتی ہیں جن میں آج کل کے معاشرے میں چونکہ یہ نہیں ہیں تو محدث شیخ الحدیث لوگ پڑھاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں. مکاتب کا مسئلہ آ گیا نا آپ کو. ہاں، یہی ہندا ہے، اس کا غلام زید مکاتب بنا، پھر زید نے مکاتب بنایا عمر کو. اب زید پہلے فوت ہو گیا، عمر بعد میں فوت ہوا، وہ بھی آزاد ہو چکا تھا. اس کی وراثت ہے، اس کا اپنا وارث کوئی نہیں ہے. نسبی کے معنی یعنی اسباب سے، تو اس کو ہندا کو مل جائے گا. اب آ گیا دبرنا. دبرنا اور دبرنا من دبرنا. اب اگر وراثت کے پرچے میں یہ لفظ آ جائیں تو پھر کون اس کو حل کرے گا؟ ہاں، مدبر کس کو کہتے ہیں؟